ظاہر ہے اچھے کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فالٹس پہ نظر رکھے، اپنے کام سے کام رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے کو ایڈوائس نہ کریں۔ ایڈوائس بالکل کریں، لیکن اس ایڈوائس کا بھی پھر طریقہ ہے۔ وہ پھر ایسی ایڈوائس نہیں ہونی چاہیے کہ بعد میں پھر آپ کہیں کہ یہ تو شرعی غیرت تھی، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شرعی غیرت تھی، یہ بس ایڈوائس کا بھی ایک طریقہ ہے نا۔ اللہ نے تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرو جا کے۔ ابو ہریرہ اور پھر تیسری روایت جس سے تمام کے تمام اچھے مورز اخذ ہیں وہ کیا ہیں؟ A man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and said advise me، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ نے کہا لا تغضب، do not become angry۔ کہا، ریپیٹ کیا، اے اللہ کے نبی اور نصیحت کیجئے، کہا لا تغضب، do not get angry۔ پھر کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے، تیسری بار بھی کہا لا تغضب، do not get angry، do not get angry، do not get angry، کیونکہ anger is the root cause of all bad morals۔ بندہ جب غصے ہوتا ہے تبھی بدتمیزی کرتا ہے، جب غصے ہوتا ہے تبھی الفاظ غلط ملت ادا کرتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ اس کا پورا میکنزم اللہ کے نبی نے بتایا، اعوذ باللہ پڑھیں سب سے اسٹرانگ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے۔ ایک شخص کا چہرہ لال سرخ ہوتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بولی جا رہا تھا، چپ ہی نہیں کر رہا تھا، غصہ لیٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا، شیطان نے بھاگ جانا تھا، اعوذ باللہ پڑھ لیتا، اس کو پنگ کرنا چھوڑ دینا تھا شیطان نے۔ دوسرا یہ کہ پوزیشن چینج کر لیں، وہاں سے اٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، پانی پی لیں، وہ ساری پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا اور امپلسیولی ایکٹ کرنا یہ بہت ویک لوگ کی نشانی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ It is not permissible to allow anger to be the cause of transgression, aggression, oppressing others, harboring rancor in our hearts، یعنی نفرت پالنا، دوسروں سے حسد کرنا غصے کی بیسس پہ۔ زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کرتے ہیں، ان کو کوئی فیڈ بیک دے دو وہ غصہ کر جاتے ہیں، پھر وہ گرج پال لیتے ہیں، پھر جب وہ گرج پال لیتے ہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی کوئی بھی نصیحت آپ کریں اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے مورلز نہیں ہیں، یہ اچھا کردار نہیں ہے۔ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ غصے سے۔ غصہ کیا تو پھر اگلی چیزیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ ٹونٹ بھی کرنا ہے، پھر اگلے کو تلخ کلامی بھی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ناراض بھی رہنا ہے۔ تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved people to Allah are those who are the most easy going۔ بھئی ایزی گوئنگ بنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، دوسروں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو فیملی مسائل سے گزر رہے ہیں وہ غصے کی وجہ سے۔ غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے جم کی مثال دی، جم کریں گے تو مسلز بلڈ ہو جائیں گے، غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول آ جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر پاتھ وے وہی بنا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا تو الیکٹریکل سگنل نے وہیں سے فلو کرنا ہے کہ یہی پاتھ ہے کہ نکال دو، اور وہ بندہ پھر نکال دے گا، کیونکہ دوسرا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، کنٹرول والا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، تو آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس نے ہمیشہ وہیں جانا ہے۔ تو تین روایات، اور چوتھی روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفقن علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے تب تک کوئی بھی فیتھ کو مکمل نہیں کر سکتا، یا none of you have faith، جب تک کہ وہ اپنے اخی، اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے یہاں پہ مراد سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، یہاں پر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں۔ یہ جب بھی عربک میں بھائی کا ذکر آئے تو سمجھ لیں اس میں فیمیلز بھی۔ None of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself۔ یہ ہے کامل ایمان، اور یہ ہے مورلز کی پیک، کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تو وہ وہی ہے جو اپنے لیے، وہ بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے۔ اسی کو بندہ اپلائی کر لے تو بس اس کا گڈ کیریکٹر بھی ہو جائے گا، اس کے معاملات بھی سنور جائیں گے۔ اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں، آپ بھی لوگوں کو معاف کریں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، تو آپ بھی پھر ایسا نہ کریں۔ تو یہ ہے سب سے زبردست فارمولہ کہ جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے چاہو، اس کے ساتھ بھی پھر ویسے پیش آؤ۔ تو وی شوڈ ہیو اے ڈیزائر اینڈ انٹینشن ٹو بینیفٹ ادرز اینڈ لو گڈ فار دیم۔ وی شوڈ ناٹ ہولڈ اینی میلس ٹورڈز ادرز اور ہیو این انٹینشن ٹو ہارم ادرز۔ ہمیں کسی کے خلاف نفرت پالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اگلے کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ If we apply this tradition, Allah will honor us on the day of resurrection in the same way that we treated others well in this life۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن آنر دے گا اور اللہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گا جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکر گزار ہونا ان دس سینس کہ کسی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو شکریہ بول دیں، تو یہ بھی گڈ مینرز میں سے آتا ہے۔ شکر گزار انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھینک یو بول دیا، اس کو ایکنالج کر دیا۔ تو یہ اگر آپ ریلیشنز میں لگائیں، ہسبینڈ وائف کتنا کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن اپریسیشن کتنی کم ہے۔ کتنے مرد ہیں جو اپنی وائفز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ذمہ داری، شی از سپوز ٹو ڈو اٹ، اور نہیں کرے گی تو بری عورت ہے۔ یہ مینٹالٹی ہے نا بیسیکلی، تو یہ ہے۔ تو اگر وہ کبھی کبھی کو ایکنالج ہی کر دیں، ٹھیک ہے سلوشن کچھ چیزوں کا آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ چیزیں مرد کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اب ساس جو ہے وہ کچھ مسئلہ کریٹ کر رہی تو مرد کتنا سمجھا سکتا ہے اپنی ماں کو؟ زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا نا، ماں کا درجہ، لیکن اتنا تو کہہ دے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، بس کام سر جائے گا۔ تو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ریلیشن شپس میں۔ اور ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں کہ شکر بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 روایات، یہ اکارڈنگ ٹو دس مالکی اسکالر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، امام الخلیل ابو محمد، یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے اخذ شدہ۔ وہ کیا 4 روایات ہیں؟ نمبر 1، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولو یا چپ رہو۔ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کریں، اس کو ہر جگہ اپلائی کریں، کمنٹس دیتے ہوئے، ایوری ویئر۔ دوسری روایت کہ پارٹ آف پرفیکشن آف اسلام از دیٹ یو لیو الون دیٹ وچ ڈز ناٹ کنسرن یو۔ اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو کنسرن پتہ ہونا چاہیے، کنسرن ہے کیا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں جو چیز بینیفٹ کرے اس کو لیں، جو دونوں میں نقصان کرے اس کو چپ کر کے چھوڑ دیں، اس کا پیچھا مت کریں۔ اور تیسری روایات لا تغضب لا تغضب، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، بچو غصے سے بچو۔ اور چوتھی روایات، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا، none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself۔ یہ 4 روایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا کریکٹر اچھا ہو، اسپیشلی یوتھ کا، کیونکہ نوجوانی میں یوتھ میں 2 چیزیں بہت مسنگ ہوتی ہیں، بیکاز ایموشنز ہائی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا کچھ ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو ایک اچھے کریکٹر کی کمی ہوتی ہے بہت، اور ایک حیا کی۔ یہ 2 چیزیں نوجوانی میں بہت ریئر ہیں، باقی آگے جا کے بندہ سیکھ جاتا ہے۔ لیکن اگر نوجوان اچھے کریکٹر کا ہے تو یقین کرے اس سے خوبصورت سائٹ ہی کوئی نہیں۔ اچھے کردار کا نوجوان، نظریں جھکانے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنا ٹائم اچھا یوز کرنے والا، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا، یہ سارے اچھے مورلز ہیں نوجوانوں میں بہت ضروری، وہ بہت ریئر ہے۔ تو وہ جس دن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اپلفٹمنٹ ہی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔